تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں ہیں سیرت کی، طبقات ابن سعد، تاریخ الطبری، سیرت ابن ہشام، سیرت رحمت عالم، سیرت رحمت عالمین، سیرت المختصر، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، در یتیم، آمینہ کا لال، حیات طیبہ، محسن انسانیت، الرق المختوم، تمام جتنی معتبر کتابیں سیرت ابن ہشام، ان تمام کتابوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو اصل دن کہا گیا وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے. جو دن اللہ کے رسول کی پیدائش کا وہ 9 ربیع الاول ہے. لیکن یہاں کچھ علماء میں اختلاف ہے، کوئی یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول ہے. ہمیں اس بات پر بحث نہیں کہ کب ہے، لیکن یہی مہینہ ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کو ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیو، اب صبح دوشنبے کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوگا. آپ کی ولادت ہوئی مکہ کے نواح میں، خانہ کعبہ کے روبرو ایک بستی ہے جس کو شیب بنی ہاشم کہتے ہیں، جو صفا و مروہ کے باہر نکال جانے کے بعد وہ مکان آج بھی سعودی گورنمنٹ جس کو قائم رکھی ہے، اس گلی کو صفیہ لیل کہتے ہیں. وہ مکان آج بھی موجود ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کو آج اسلامک لائبریری بنا دیا گیا ہے. ایک راستہ ٹنل کے اوپر چڑھتا ہے اور بنی ہاشم کا پچھلا حصہ ہے. ایک راستہ مسجد جن، مسجد عائشہ کی طرف جاتا ہے، اور روبرو سامنے خانہ کعبہ صفا مروہ ہے. اس کے روبرو ایک مکان ہے جس سے صفیہ لیل جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. وہ مکان آج بھی مکے میں موجود ہے جس کو اسلامی لائبریری بنا دی گئی. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی 9 ربیع الاول کے دن. تو عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے دن پہلے جب آپ تولد ہوئے تو یہاں آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے کہا کہ آپ کے دادا کو بلاؤ کہ آپ کو آ کر دیکھ لے. آپ کے دادا آنے سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے میں 3 عورتوں کا سب سے بڑا رول ہے. ایک ہے حضرت آمنہ، ان کے بعد وہ غلام و کنیز صہیبہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. اس کے بعد دائی حلیمہ نے دودھ پلایا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے آپ کے دادا عبد المطلب آئے، خانہ کعبہ میں آپ کو لے کر گئے اور آپ کا نام محمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس زمین پر اس سے بہتر اور کوئی آپ کا نام نہیں تھا. آپ کا نام محمد رکھا گیا تھا. لیکن حضرت آمنہ یہ چاہتی تھی کہ آپ کا نام احمد رکھا جائے. یہ دونوں نام قرآن میں ہے، احمد اور محمد، اور دونوں کے میننگ یہی نکلتے سب سے زیادہ حمد کرنے والا اور سب سے زیادہ اس کی حمد کی جائے. اللہ اکبر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام رکھا گیا. اس کے بعد آپ کو لے کر آ گئے. 7ویں دن آپ کا حقیقہ کر دیا گیا تھا. اس طریقے سے عرب کے قبائل سے کچھ عورتیں آ کر، گاؤں سے، کھیڑوں سے، کچھ نخلستانوں سے عورتیں آ کر شہر سے بچوں کو لے کر اپنے گاؤں میں، نخلستانوں میں، اپنے علاقوں میں لے جا کر رکھتی تھی، اور وہاں سے انہیں تربیت کر کر، پال کر، پوس کر 3 سال، 4.5 سال یا 5 سال کے اندر پھر انہیں لے کر واپس مکہ آتی تھی. مکہ آ کے انہیں اپنے جو ہے ماں باپ کے حوالے کر کر نام، انعام و اکرام سے، بہت ساری چیزوں سے انہیں نواز دیا جاتا تھا. ایسے ہی ایک قبیلہ تھا سعد بن بکر کے نام سے. اب وہ جس علاقے سے یہ قبیلہ نکلا تھا وہ انتہائی جو ہے مشکلوں میں اور پریشانیوں میں وہ علاقہ چل رہا تھا. انہیں قحط پڑا ہوا تھا، آسمان سے پانی نہیں پڑ رہا تھا، تالاب، کنٹے، بوریاں سب کچھ سوکھ چکی تھی، اور وہاں پر جانور پانی کے لیے مر رہے تھے. وہاں سے کچھ لوگ نقل وطن کر کسی اور جگہ چلے جا رہے تھے. انہی قبیلے میں سے ایک عورت آ رہی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ ملتا ہے. آپ کے شوہر حلیمہ کے ساتھ حارث بھی ہے. یہ دونوں نکل کر ایک اونٹنی پر بیٹھ کر اور ایک خچر کو ساتھ لے کر آ رہے تھے. وہ انتہائی کمزور، مڑیل، بیمار تھی. 2 قدم چلتی اور بیٹھ جایا کرتی تھی، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جایا کرتی تھی. تو ہمراہ آنے والی عورتوں نے یہ کہنے لگی، حلیمہ یہ تیری وہی اونٹنی ہے جو 2 قدم چلی اور بیٹھ جا رہی ہے، اسے تیز لے کر چل، ایسا نہ ہو جائے کہ ہم مکہ پہنچے تک دوسرے قبیلوں کی عورتیں آئے اور دوسرے قبیلوں کی عورتیں آ کر بڑے بڑے تاجروں کے، پیسے والوں کے بچوں کو لے کر چلے جائے اور ہمیں کچھ نہ ملے. لوگ انہیں بار بار جو ہے ڈانٹتے، بار بار انہیں جو ہے کہتے کہ اسے تیز لے کر چل. لیکن اونٹنی کا یہ حال تھا، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی اور بڑی مشکل سے اٹھتی، 2 قدم چلتی اور بیٹھ جاتی کرتی. یہی سفر میں یہی معاملہ ہوتا. الغرض ایسے جیسے کرتے آپ مکہ پہنچی. جیسے مکہ پہنچی حلیمہ سعدیہ جس جگہ جا کر بچہ لینا چاہتی تو لوگ دیکھ کر یہ کہتے، حلیمہ تم اس علاقے سے، اس بستی سے آئی ہو جہاں پر قحط پڑا ہوا ہے. تم اس علاقے، اس بستی سے آئی ہے جہاں قحط پڑا ہوا ہے. تم کیا کھاؤ گی اور ہمارے بچوں کو کیا کھلاؤ گی؟ تم خود بھوکی پیاسی ہو. یہ کہہ کر کوئی بھی حلیمہ سعدیہ کو بچہ نہیں دیتے. اور جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی، جو کوئی عورت لینے کے لیے،
دادا کو دیکھ کر جو ہے پیچھے ہٹ جاتی. یہ کہتی ہمارے کو تو امید ان کے باپ سے ہوتی, ان کے تو باپ کا انتقال ہو گیا, ان کے باپ کا تو انتقال ہوگا. اگر ان کے باپ زندہ ہوتے تو شاید ہمیں مال انعام اکرام میں زیادہ ملتا تھا. دادا ہے اور ماں ہے, ان سے ہم کیا امید کر سکتے اور ہمیں کیا مال مل سکتا. یہ کہہ کر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے. اللہ اکبر. رات ہو جاتی, مغرب کا وقت ہوا تھا, شام کا وقت ہوا تھا. حارث بھی خالی ہے اور حلیمہ سعدیہ بھی خالی ہے, اور حضرت آمنہ اپنے بچے کو لے کر کھڑی ہوئی ہے, کوئی آپ کو لینے والا نہیں, اور ساتھ آپ کے سسرے عبد المطلب ہے. تو حضرت حلیمہ کہتی ہے عبد المطلب, حلیمہ کہتی ہے حارث ہم تنہا اور اکیلے کیوں چلے جائیں, ہم تنہا اور اکیلے کیوں چلے جائیں, جاتے جاتے کیوں نہ اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لیں, جاتے جاتے اس در یتیم کو اپنے ساتھ لے لیں. تو قریب حلیمہ سعدیہ آمنہ کے قریب جاتی ہے, حضرت آمنہ کی, کہتی بی بی بے شک میں غریب ضرور ہوں اور جس علاقے سے آئے وہاں پر قحط ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ تیرے بچی کی تربیت کروں, اسے پالوں پوسوں بڑی کیوں کروں اور آپ کے پاس لاگے 4 ساڑھے 4 میں سے واپس کر دوں. میری جتنی حیثیت ہوگی بی بی میں اسے اس قدر پالنے کی کوشش کروں گی, اس بچے کو میرے حوالے کر دے. تب غالب ابن سعد نے اس واقعے کو درج کیا ہے. حلیمہ سعدیہ فرماتی آپ کی عین شہادت ہے, جیسے ہی آمنہ کی گود سے میری گود میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لی. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے جیسے ہی آمنہ کی گود سے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گود میں لی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ زمین و آسمان کا سکون اللہ میری گود میں دے دیا. میرا سینہ سوکھ چکا تھا, میرا بچہ بھوک سے بلبلاتا, ہماری راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی بچے کی رونے کی وجہ سے, لیکن میرے سینے سے دودھ نہیں نکلتا کیونکہ میں بھوکی ہوں. میرے سینے سے کیسے دودھ نکلے گا؟ جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود سے لگایا میرے سینے سے اس قدر دودھ نکلا کہ آپ پی کر سیراب ہو گئے, پھر میرے بچے نے پی کر سیراب ہو گئے, دونوں سو گئے. میرے دوستو, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. یہ ذکر, یہ محفل, یہ جلسہ رحمت للعالمین کا ہے. اور میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پشتوں تک بات بتائی. 6 پشتوں سے محمد بن عبداللہ, عبداللہ بن شیبہ, شیبہ بن ہاشم, ہاشم بن عبد مناف, عبد مناف بن خسی, خسی بن کلاب بن کنانہ بن ملک بن الیاس بن عدنان. یہ شجرہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. میرے دوستو, میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں نا, نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا. افسوس ہوتا ہے کہ ایک کوشچن کرنے والا, سوال کرنے والا ہم سے سوال کر رہا ہے کہ تمہارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے باپ کا نام کیا, ان کے والد کا نام کیا ہے. 3 آپشنز پورے کرنے کے بارے میں بتا نہیں سکے. تو آج ہم کس سم جا رہے ہیں, ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کل کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھے واٹ از یور ریلیجنس, واٹ از یور پروفٹ نیم, کم آن ایکسپلین می, ہم کیا کہہ سکیں گے؟ آج ہم کو معلوم ہے کہ شاہ رخ خان کی اماں کون ہے, آج ہم کو معلوم ہے عامر خان کا باپ کون ہے, آج ہم کو معلوم ہے امیتابھ بچن کسے کہتے ہیں, لیکن افسوس جس کا ہم کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, آپ کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم, آپ کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم. سوچئے یہ اجتماع, یہ پروگرام کیوں منعقد کیا جا رہا ہے؟ ہاں جلسے بہت ہوئیں گے, تقاریریں بہت ہوئیں گی, لیکن دوست ساتھ اس ٹاپکس پہ یہ ہے حق سیرت کا جو آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں. یہ حق ہے اس طریقے سے آپ کو ادا کرنا ہے. یہ ہے زندگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو غیروں کے سامنے سنانا ہے.